اب اللہ تعالیٰ نے عورت کا ڈیزائن انڈور بنایا ہے، نرم نازک طبیعت، گھر کے اندر کے سارے کاموں کو کرنے کے لیے جس طبیعت کی ضرورت ہے وہ عورت کو عطا کی گئی، اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے آؤٹ ڈور ڈیزائن بنایا ہے۔ چنانچہ باہر کے کاموں کے لیے جو ضرورتیں ہوتی ہیں اللہ نے انسان کو طبیعت بھی ایسی ہے، مگر گھر کے اندر دین اسلام نے خامند کو مینیجر بنا دیا۔ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے اوپر انچارج بنا دیا ہے۔ اس کی چند بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ عورت کو پروٹیکشن مرد ہی دیتا ہے۔ عورت کمزور ہے، اس کو اپنی جان کی بھی حفاظت کرنی ہے، مال کی بھی حفاظت کرنی ہے، عزت آبرو کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اب یہ تینوں کام کرنے کے لیے اس کو مرد کی ہیلپ چاہیے، لہذا اللہ رب العزت نے مرد کو ذمہ دار بنا دیا کہ گھر کے سارے کاموں کے لیے آپ ذمہ دار ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ مرد جو فیصلہ بھی کرتا ہے اس میں برکت اس کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ وہ گھر کا امیر ہے اور امیر کے فیصلے میں برکت ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی میں سے عورت زیادہ ذہین ہو اور مرد کم لکھا پڑھا ہو یا کم ذہین ہو، لیکن جو برکت ہے وہ مرد ہی کے فیصلے میں ہوگی۔ تو عقل مند عورتیں اپنے مرد کے ذریعے سے فیصلے کروا لیتی ہیں تاکہ ان کے فیصلوں میں برکت آ جائے۔ عورت بہت عقل مند سمجھدار ہوتی ہے مگر جذبات کی رو میں جلدی بہہ جاتی ہے۔ اگر اس کے اندر یہ جذباتی پنا نہ ہوتا تو نہ وہ خاوند کو بہت محبت دے سکتی اور نہ وہ اپنے بچوں کو پیار دے سکتی۔ یہ اس کی ضرورت تھی کہ اس کے اندر جذبات کا پہلو غالب ہوتا، تبھی تو بیچاری بچے ہونے کے بعد دن رات ہلاک ہوتی ہے، نہ اسے کھانے کی فکر، نہ پینے کی فکر، نہ اپنے سونے کی فکر، ہر وقت اپنے بچے کی خاطر کام کے لیے تیار ہوتی ہے، اپنے آپ کو کھپا دیتی ہے بچے کی خاطر، کس لیے کہ بچے کی محبت دل میں ہوتی ہے۔ ورنہ تو اگر اس کے اندر یہ جذبات سٹرونگ نہ ہوتے، فیلنگ سٹرونگ نہ ہوتی، تو بچے کی پیدائش کے بعد خاوند سے کہتی تمہارا بچہ ہے، اب اس کو کسی کے ذمہ لگاؤ کہ وہ پالے، اور خود ایک طرف ہو جاتی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی کہ ماں کے دل میں بچوں کی محبت ڈال دی، اس لیے وہ 24 گھنٹے کی باندھی ہوتی ہے اپنے بچوں کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے۔ یعنی کسی مرد کی اچھائی کا اندازہ اس کے بزنس سے نہیں لگائیں گے، اس کے دوستوں کی محفل سے نہیں لگائیں گے، بلکہ اس کی اچھائی کا اندازہ اس سے لگائیں گے کہ یہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کتنے اچھی زندگی گزارتا ہے، اچھے اخلاق کی زندگی گزارتا ہے، بیوی کے ساتھ محبت سے پیش آئے، اپنے بچوں کو اچھی طرح ان کی نگرانی کرے، ان کی مدد کرے، ان کی ضروریات کو پورا کرے، اور گھر کے لوگوں کے لیے رحمت کا سبب بن کے رہے، تو ایسا خاوند بہترین خاوند ہوتا ہے۔ پھر انسان زندگی میں پیسہ خرچ کرتا ہے، اس کو ثواب ملتا ہے، مثلا غریب کو دے دیا تو صدقے کا ثواب مل گیا، مسجد بنا دی صدقے کا ثواب مل گیا۔ لیکن شریعت نے کہا کہ جو پیسہ انسان اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے، اس پیسے پر اس کو بہترین صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی بیوی بچوں پہ جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے یہ بہترین صدقہ ہوتا ہے۔ پھر مرد کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ گھر کے کام کاج میں دلچسپی لے، عورت کی ضرورت کو محسوس کرے اور اس میں اس کو ہیلپ کرے۔ عورت کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن گھر والی کا ہوتا ہے۔ عورت کو گھر والی اس لیے کہتے ہیں کہ عورت کے ہی وجہ سے گھر آباد ہوتا ہے اور عورت ہی کی وجہ سے گھر برباد ہوتا ہے۔ ہماری والدہ صاحبہ فرمایا کرتی تھیں کہ مرد اگر کسی لے کر کدال لے کر اپنے گھر کو برباد کرنا چاہے تو وہ نہیں برباد کر پاتا، عورت اگر سوئی لے کر اپنے گھر کو برباد کرنا چاہے تو جلدی کر لیتی ہے۔ عمر چھوٹی تھی میری تو میں اپنی والدہ سے یہ بات حیران ہو کے پوچھتا تھا کہ امی یہ کیسے پاسبل ہے کہ عورت سوئی لے کے گھر کو جلدی گرا لیتی ہے اور مرد جو ہے وہ کدال سے بھی اپنے گھر کو نہیں گرا سکتا۔ تو امی مجھے کہتی تھی بیٹا تم چھوٹے ہو، تم ابھی یہ بات نہیں سمجھو گے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ مرد کدال لے کے بھی گھر گرانا چاہے تو نہیں گرا پاتا، عورت اگر سوئی لے کے گھر گرانا چاہے تو وہ جلدی گرا لیتی ہے۔ تو گھر کا
بنانا، آباد کرنا عورت کی ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اس لیے اس کو گھر والی کہتے ہیں۔ سب سے بہتر اصول گھر آباد کرنے کا یہ ہے کہ آپس میں محبت پیار کی زندگی گزاریں۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے میاں بیوی کے درمیان مودت اور رحمت رکھ دی ہے۔ چنانچہ اگر مودت اور رحمت کی زندگی گزاریں گے تو میاں بیوی خوشیوں بھری زندگی گزاریں گے۔ رزق کم ہونا، زیادہ ہونا یہ ایک الگ بات ہے۔ میاں بیوی کو کھانے کے لیے خشک روٹی بھی مل جائے مگر آپس میں الفت محبت ہو تو وہ بہت خوشیوں کی زندگی گزارتے ہیں، اور اگر آپس میں الفت محبت نہ ہو تو پھر پراٹھے بھی پکے ہوئے ہوں تو انسان کی زندگی عذاب ہوتی ہے۔ اس پر سائنٹیفک دور میں بہت ریسرچ کی گئی کہ گھر میں عورت ایک بہترین بیوی بن کے کیسے رہ سکتی ہے۔ تو 6 بڑے پوائنٹ ہیں جن کو کھولا گیا اور واقعی وہ بہت اہم ہیں۔ ہر عورت کو چاہیے کہ وہ ان 6 پوائنٹ کو ذہن میں رکھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ ان میں سے پہلا ہے کمیونیکیشن۔ کمیونیکیشن کہتے ہیں کہ خاوند کو اپنا مطمع نظر پہنچانا، سمجھانا، بتانا۔ اس میں عورتوں کی ایک فطرت ہوتی ہے، وہ ڈائریکٹ بات نہیں کرتی، وہ اشارے کرتی ہیں اور پھر سمجھتی ہیں کہ خاوند خود ہی سمجھے، اس کو سمجھنا چاہیے تھا، حالانکہ صاف بات، مگر وہ صاف بات کرنے کی بجائے اشارے کر دیتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ اس کو ٹرانسلیٹ خاوند خود کرے گا۔ اچھا، جو سمجھدار خاوند ہوتے ہیں وہ تو اس بات کو سمجھتے ہیں اور اس کو ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں، لیکن جو اتنے زیادہ سمجھدار نہیں ہوتے وہ نہیں ٹرانسلیٹ کر پاتے، جس وجہ سے پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آرگومنٹ شروع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلی بات، ایکسپریس فیلنگز ایفیکٹولی۔ جو اپنی احساسات، جذبات ہیں ان کو خاوند کے سامنے بہت کلیئرلی اور ایفیکٹولی انسان ایکسپریس کرے تاکہ اس کو صحیح پتہ چلے کہ مسئلہ کیا ہے۔ پھر ایک دوسری اہم بات کہ پازیٹیو ٹون ہونی چاہیے، ڈو ناٹ بلیم، کہ جب بھی ایک عورت کوئی بات کرے تو پازیٹیو ٹون میں بات کرے، بات پہ بلیم نہ کرے۔ یہ ایک کمزوری ہم نے دیکھی ہے، ذرا سی کوئی بات ہو جاتی ہے تو جس دن شادی ہوئی تھی اس دن سے شروع کر دیتی ہے کہ رخصتی کے دن تمہاری والدہ نے ایسے کیا تھا، تمہاری بہن نے ایسے کیا تھا اور اس وقت تم نے کچھ نہیں کہا تھا، یعنی گڑے مردے اکھاڑنے اور پھر وہاں سے بات شروع کرنی اور بات پہ خاوند کو بلیم کرنا، یہ چیز گھر کی بربادی کا سبب بنتی ہے۔ تو پازیٹیو ٹون ہونی چاہیے اینڈ وائف شوڈ ناٹ بلیم۔ ہر بات میں خاوند کو بلیم نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، دوسرے بندے کے اندر کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، ویکنیسز ہوتی ہیں، مگر اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہوتا کہ ہر چیز کو برا ہی بنا دیا جائے۔ پھر ایڈمٹ وین ہارٹ، جب آپ کا دل دکھے تو آپ اس کو تسلیم کریں، بتائیں۔ اسٹاپ ریڈنگ یور ہسبینڈز مائنڈ، یہ وہ غلطی ہے جو تقریباً 100 میں سے 99% عورتیں کرتی ہیں کہ ہسبینڈ کا مائنڈ پڑھنے کی کوشش کرتی ہیں اور اس میں ہی غلطی کھاتی ہیں۔ پھر ایک بہت اہم پوائنٹ ہے کہ ٹاک ٹو یور ہسبینڈ ناٹ اباؤٹ یور ہسبینڈ۔ یہ ہسبینڈ سے بات نہیں کرتی بلکہ ہسبینڈ کے بارے میں ہر کسی سے بات کرتی ہیں، بہن سے کریں گی، ماں سے کریں گی، پڑوسن سے کریں گی، گھر آنے والی کوئی بھی عورت ہوگی اس سے کریں گی، ہر کسی سے ہسبینڈ کے بارے میں بات کریں گی، لیکن خود ہسبینڈ سے بات نہیں کریں گی۔ تو کمیونیکیشن جتنی بہتر ہوگی اتنا میاں بیوی کا تعلق بہتر ہوگا۔ دوسرا پوائنٹ ہے چوز یور بیٹلز، کہ میاں بیوی میں کئی مرتبہ اختلاف ہو بھی جاتے ہیں تو اصولی اختلاف ہونے چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف کرنا، جھگڑا کھڑا کر دینا یہ اچھا نہیں ہوتا۔ اگر انسان سٹینڈ لے تو کسی مضبوط پوائنٹ کے اوپر سٹینڈ لینا چاہیے۔ چنانچہ ٹیک اے سٹینڈ آن پرنسپلز اور گیو اپ کنٹرول ٹو گین مور پاور۔ کنٹرول گھر کا خاوند کو دو تاکہ تمہاری پاور اور زیادہ ہو جائے، اور ڈونٹ بی ہرڈل ان ہسبینڈز وے۔ ہر کام میں خاوند کے راستے کی رکاوٹ نہ بنے۔ کوئی بھی کام وہ خاوند کرنا چاہتا ہے اس میں رکاوٹ ڈال دینا، رکاوٹ بن جانا، یہ اچھی چیز نہیں ہوتی۔ اور ایک خاص بات جو ہے اوائڈ کریٹیسزم، کریٹیسزم کو چھوڑ دینا چاہیے۔ خواہ مخواہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ کریٹیسائز ہی کرتے رہنا خاوند کو، یہ اچھا نہیں ہوتا۔ پھر تیسرا اہم پوائنٹ ہے ریسپیکٹ ہم، کہ اپنے خاوند کی عزت کرو۔ بہت ساری عورتیں اپنے خاوند کو ایک بڑی عمر کے لڑکے کی طرح ڈیل کرتی ہیں کہ یہ بڑی عمر کا بچہ ہے،
یہ غلط بات ہوتی ہے. ہسبینڈ ہے، اس کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے. ڈو ناٹ ٹریٹ ہم لائک اے چائلڈ. بی لائل ٹو ہم اینڈ شو ہم دیٹ یو آر لائل. خاوند کے ساتھ وفاداری ہونی چاہیے اور اس کو وفاداری نظر بھی آنی چاہیے. بیوی کی ذمہ داری ہے کہ she should try to win the heart of the husband، کہ ہسبینڈ کا دل جیتے، ہسبینڈ کے دل میں اپنی محبت کو پیدا کرے. بی کنسٹرکٹیو سوچ ہونی چاہیے. اور ایک اور اہم پوائنٹ ہے کہ اگر خاوند سے کوئی بات کرنی ہے تو فرسٹ پوائنٹ آؤٹ ہز گڈ تھنگس. پہلے اچھی باتوں کی نشاندہی کرو، دین پوائنٹ آؤٹ ہز مسٹیکس، پھر اس کی ویکنیسز کو بتائیں. مگر ہوتا کیا ہے کہ جب اس نے بات کرنی ہوتی ہے تو یہ ایسے بات کرتی ہے تو لگتا ہے کہ اس مرد کے اندر تو کوئی دنیا کی خوبی ہے ہی نہیں، ساری جہان کی برائیاں اسی کے اندر آ گئی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن عمر لانو کو بتانا سمجھانا تھا کہ آپ تہجد کی پابندی کیا کرو. وہ جوان العمر تھے اور جوان لڑکوں کی نیند کافی گہری ہوتی ہے، اٹھنا مشکل ہوتا ہے، تو نبی علیہ السلام ان کو سمجھانا چاہتے تھے. تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی السلام نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر کتنا اچھا آدمی ہے اگر یہ تہجد کی بھی پابندی کرے. مطلب یہ کہ پہلے اس کی تعریف کی کہ جو اچیومنٹس ہیں ان کا اعتراف کریں، اور پھر اس کو بتایا کہ اس کو امپروومنٹ کیا کیا کرنی ہے. پوری زندگی میں یہ بہترین دستور ہے کہ پہلے جو اچیومنٹس ہیں ان کا اعتراف کرو اور پھر اس کے بعد اس کی مسٹیک کو بھی مینشن کر دو. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر مخلوق کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے. اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ شریعت کی نظر میں خاوند کی رسپیکٹ کتنی زیادہ ہے. وہ عورتیں بہت خوش نصیب ہوتی ہیں جو اپنے خاوندوں کی رسپیکٹ کرتی ہیں اور اس ذریعے سے اپنے رب کی جو ہے وہ پسندیدہ بندیاں بن جاتی ہیں. حدیث مبارکہ ہے کہ نبی اسلام کے زمانے میں ایک صحابی کی شادی ہوئی تو ایک ڈبل سٹوری گھر تھا. تو نیچے ماں باپ رہتے تھے عورت کے، اور اوپر کی سٹوری پہ ہسبینڈ اپنی وائف کے ساتھ رہتا تھا. چنانچہ ایک مرتبہ ہسبینڈ کو کسی تجارتی سفر میں جانے کی ضرورت پیش آئی تو اس نے میک شور کیا کہ گھر کے اندر ضرورت کی ہر چیز ہو. پھر جب الوداع ہونے لگا تو بیوی کو نصیحت کی کہ دیکھو تم نے اوپر سے نیچے نہیں اترنا. بیوی نے کہا ٹھیک ہے. ہسبینڈ چلا گیا. اب بیوی اوپر کی سٹوری میں رہ رہی ہے. اللہ کی شان کہ اس کے والد بیمار ہو گئے. اب یہ ایسا کلوز رشتہ ہے کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ اپنے والد کے پاس بیٹھے، اس کی تیمارداری کرے، خبرگیری کرے، خدمت کرے. مگر وہ عورت نیچے اتر ہی نہیں سکتی تھی چونکہ ہسبینڈ نے کلیئر لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ آپ نے نیچے نہیں اترنا. اب جب وہ نیچے نہیں اتر سکتی تھی تو اس نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیغام بھیجا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خاوند جب سفر پر جانے لگے تو انہوں نے کلیئر لفظوں میں مجھے کہا تھا کہ تم نے نیچے نہیں اترنا، لیکن اب سچویشن ایک نئی ڈیویلپ ہو گئی ہے کہ میرے والد بیمار ہو گئے ہیں تو کیا میں ان کی تیمارداری کے لیے نیچے اتر سکتی ہوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، جو تمہیں تمہارے خاوند نے کہا تم اسی پر عمل کرو. چنانچہ وہ عورت نیچے نہیں اتری. والد کی طبیعت خراب ہوتی گئی حتیٰ کہ والد کی وفات ہو گئی. اب والد کی وفات ہو گئی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو فرما سکتے تھے کہ ٹھیک ہے یہ ایک نئی صورت ڈیویلپ ہو گئی ہے، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم نیچے اتر آؤ اور اپنے والد کا چہرہ دیکھ لو. مگر نبی علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا، بلکہ یہی فرمایا کہ نہیں، چونکہ خاوند نے کہا تھا نیچے نہیں اترو تو آپ نیچے مت اترو. اب اس کی والد کو نہلایا گیا، کفن دیا گیا اور اس کا جنازہ گھر سے نکلا. اور یہ خاتون، یہ لڑکی ایسی تھی جو اپنے باپ کا آخری دفعہ چہرہ بھی نہیں دیکھ سکی. آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ ایموشنلی اس کے لیے یہ کتنا ڈیفیکلٹ کام تھا. لیکن وہ صحابیہ تھی، اس نے نبی علیہ السلام کی بات پر عمل کر دکھایا اور اپنے خاوند کی بات کو پکا رکھا، خود اوپر رہی، نیچے نہیں اتری. خیر والد کا جنازہ ہو گیا. حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب جنازہ پڑھ کے نبی السلام تشریف لائے تو نبی علیہ السلام نے اس عورت کو پیغام بھیجا کہ چونکہ تم نے اپنے خاوند کی بات کی لاج رکھی اور نیچے نہیں اتری، تمہارے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالی نے تمہارے والد کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا اور اس کو جنت عطا فرما دی. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ شریعت کی نظر میں خاوند کی بات کی کتنی اہمیت ہوتی ہے. تو پہلا پوائنٹ ہے کمیونیکیشن صاف ہونی چاہیے اور بہتر ہونی چاہیے. دوسرا ہے کہ ہر بات پہ جھگڑا کھڑا نہ کریں،
چوز یور بیٹل، پرنسپلز کے اوپر آپ اختلاف کریں اگر کرنے کی ضرورت بھی ہے. اور تیسری بات کہ اپنے خاوند کی رسپیکٹ کریں. چنانچہ ایک یونیورسٹی کی ریسرچ میں 400 مردوں سے انٹرویو کیے گئے اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں اپنی بیوی سے، تو انہوں نے کہا کہ ہم باقی ہر تنگی برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ بیوی ہماری رسپیکٹ کرے. جو بیوی اپنے خاوند کی رسپیکٹ نہیں کرتی تو وہ پھر آٹومیٹک رشتہ وہ ویک ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے. پھر چوتھا پوائنٹ ہے بی ایکسپٹنگ، کہ ایکسپٹ کرنا چاہیے. ایکسپٹ ہز پوزیشن ایز ہیڈ آف دی فیملی. پہلی بات یہ نہ ہو کہ گھر کے چھوٹے بڑے ہر کام بس اپنی مرضی سے کرنے ہیں اور اپنے مشورے سے چلانے ہیں، اور خاوند کی تو جیسے گھر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی. اور ابینڈن دی myth آف equality، یہ جو ایک myth چل پڑی ہے کہ شانہ بشانہ میاں بیوی اور ایک ہیں. ٹھیک ہے، ایز این انسان ایک ہیں، لیکن گھر کے اندر جو ذمہ داریاں ہیں اس میں اللہ نے مرد کو پریفرنس دی ہے، فضیلت دی ہے، اور عورت کو اس کا ماتحت بنایا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ ایک چرواہا ہے اور اس سے اس کی وہ رعیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت سے بیوی اور بچوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا، اور بیوی سے بچوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کیونکہ وہ بچوں کی نگران ہے. یہ 2014 میں ریسرچ شائع ہوئی اور یہ کتاب دنیا میں اتنی پاپولر ہوئی کہ اس کو بک آف دی ایئر کا ایوارڈ بھی دیا گیا. اور اس بک میں یہ مینشن کیا گیا کہ بیوی اگر چاہتی ہے کہ گھر آباد رہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کی رسپیکٹ کرے. پھر پانچواں پوائنٹ لیٹ گو آف ریسپانسبلٹی آف فائنینس، کہ جو گھر کے اخراجات ہیں اس مسئلے میں عورت خود ذمہ داری نہ لے بلکہ یہ خاوند ہی کے سر پہ رکھے کہ گھر کے اخراجات کو وہی چلائے. ایک پوائنٹ بڑا اہم ہے کہ لیٹ یور ہسبینڈ بی چلڈرنز فادر، کہ اپنے ہسبینڈ کو بچوں کا باپ بننے دو. ہوتا کیا ہے کہ ماں خود تو بچوں کو مار بھی لیتی ہے، کچھ نہیں ہوتا، اور اگر خاوند ذرا سخت آواز سے بچوں کو بلا لے تو تڑپ جاتی ہے، جھگڑا شروع کر دیتی ہے. چھوٹا بچہ ہے، آپ اس کا خیال نہیں کرتے، آپ کو تو بچوں سے محبت ہی نہیں، پیار ہی نہیں. بھائی ڈانٹ ڈپٹ کرنا یہ زندگی کا حصہ ہے. تو مرد کئی مرتبہ ایسی بات کر جاتا ہے، اس پر صبر ہی کرنی چاہیے، عورت کو پیشنس اختیار کرنی چاہیے. تو اپنے ہسبینڈ کو بچوں کا باپ بن کر رہنے دو. پھر ڈسکس ود ہم ہاؤ ٹو ریز چلڈرن، اگر بچوں کی تربیت کرنی ہے تو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ڈسکس کریں کہ ہمیں کن کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے تاکہ ہمارے بچوں کی تربیت اچھی ہو سکے. لیٹ یور ہسبینڈ ویلیو یور پرابلم. پھر اگر کوئی بات ہے تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دی ویو پوائنٹ آف یور ہسبینڈ، اپنے ہسبینڈ کے ویو پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کرو. کئی مرتبہ عورتیں جذبات میں آ جاتی ہیں اور اگلے کا ویو پوائنٹ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتی، بس جو ہاں کر رہی ہوتی ہیں اسی کے اوپر جمی رہتی ہیں. پھر ایک اور اہم نکتہ کہ بی اوپن مائنڈیڈ ان این آرگومنٹ، اگر کوئی آرگومنٹ ہو بھی گیا ہے تو اس میں اوپن مائنڈیڈ بات کریں، یعنی اگلے کا ویو پوائنٹ بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگلا کیا کہہ رہا ہے. پھر ایک اور اہم بات کہ برنگ اپ ایشوز ایٹ رائٹ ٹائم، اگر کوئی مسئلہ ڈسکس بھی کرنا ہے تو اس کو صحیح ٹائم پہ ڈسکس کرنا چاہیے. اس میں عورتیں بہت زیادہ غلطی کرتی ہیں، وہ مسئلے کو بچوں کے سامنے کئی دفعہ ڈسکس کرنا شروع کر دیتی ہیں، یا اس وقت ڈسکس کرتی ہیں جب خاوند بہت تھکا ہوا ہوتا ہے یا وہ بہت زیادہ کسی کام کے اندر بزی ہوتا ہے. یہ تینوں اوقات مسئلے ڈسکس کرنے کے لیے اچھے اوقات نہیں ہیں. جب بچے سامنے ہو، جب ہسبینڈ ٹائرڈ ہو یا ہسبینڈ بزی ہو، تو ان تین ٹائم میں کوئی مسئلہ ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. جب وہ پاس بیٹھے ہے، ریلیکس ہے اور بچے بھی پاس نہیں ہے، اس وقت مسئلہ ڈسکس کرنا چاہیے. پھر ایک اور نقطہ کہ ہیو ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز، میاں بیوی کو ایک دوسرے سے ایکسپیکٹیشنز جو ہے وہ ریئلسٹک رکھنی چاہیے. ڈو ناٹ ڈیولپ نیگیٹو فیلنگز. پھر بات چیت کے دوران لرن ٹو سے سوری اف یو آر رانگ، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے یا آپ نے کسی غلط بات پہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ذرا اکڑ پن کا اظہار کر دیا ہے تو اس کی سوری بھی کرنی چاہیے کہ بھئی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، اس وقت میں غصے میں تھی، میں نے ایسی بات کہہ دی. مگر سوری کرنا تو ایک بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے.
پھر میاں بیوی کی ازدواجی زندگی میں رول ود دی چینجز کے ساتھ عورت کو بھی چینج ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ شادی ہوئی تو اب عورت کی سچویشن اور ہے، پھر اس کے بعد اس کی بچہ ہو گیا تو بچے کے بعد اس کے بدن کے اندر بھی تبدیلیاں آتی ہیں اور حالات کے اندر بھی تبدیلیاں آتی ہیں، تو اس کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر لینی چاہیے، ڈیل ود دی چینجز. اور ایک اور بات کہ ٹیک کیئر آف یور سیلف، عورت کو چاہیے کہ اپنا ضرور خیال رکھے. بہت ساری عورتیں جب بچے ہو جاتے ہیں تو اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیتی ہیں، نہ ایکسرسائز کرتی ہیں، نہ اپنے کپڑوں کا خیال، نہ اچھائی صفائی کا خیال، اور بہت ہی بھدی پرسنالٹی ان کی بن جاتی ہے. اور پھر وہ کہتی ہیں کہ میں بیوی تو ہوں نا، اور بچوں کی ماں بھی ہوں اور گھر والی بھی ہوں. بھئی آپ سب کچھ ہیں، مگر خاوند کی نظر میں اچھا لگنا، خوبصورت لگنا یہ عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے. اس لیے عورت اپنے صاف ستھرا رہنے کے لیے کپڑے خریدے، جیولری خریدے یا کوئی پرفیوم خریدے تو شریعت مرد کو حکم دیتی ہے کہ وہ بیوی کو یہ چیزیں پرووائڈ کرے. اور چھٹا سوال یہ ہے، چھٹا نقطہ سب سے بیسٹ ہے کہ بی یور ہسبینڈ بیسٹ فرینڈ، اپنے ہسبینڈ کی بہترین دوست بن کے رہو. ایسی ایکویشن خاوند کے ساتھ رکھو کہ خاوند کو ذرا سی کوئی بات پیش آئے تو وہ سب سے پہلے آ کے آپ کے ساتھ ڈسکس کرے. اور یہ چیز تب ہوتی ہے کہ جب ڈیفیکلٹ ٹائم میں عورت اپنے ہسبینڈ کے لیے سپورٹ بنے اور اس کی اچھی باتوں کی تصدیق کرے. اکثر عورتیں جو شکوے کرتی ہیں خاوند توجہ نہیں دیتے، گھر میں پریشانی ہے اور ایسا ہے، وہ اپنے آپ سے ایک کوسچن پوچھیں کہ کیا میں اپنے ہسبینڈ کی بیسٹ فرینڈ ہوں؟ تو ان کا دل گواہی دے گا کہ آپ کہاں بیسٹ فرینڈ، آپ تو اپنے ہسبینڈ کی دشمن بن کے زندگی گزار رہی ہیں. پھر آگے ہے 15 سیکرٹس آف ہیپیلی میرڈ ویمن. جو ازدواجی زندگی خوشیوں والی گزار رہی ہوتی ہیں ان عورتوں کے لیے 15 پوائنٹ خاص. پہلا پوائنٹ کہ ایک امریکن یونیورسٹی کی 27 ایئرز کی ریسرچ ہے، 27 سال اس کے اوپر ریسرچ کی گئی، تو انہوں نے لکھا کہ خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے عورت کو آدھے گھنٹے کی ایکسرسائز، ہاف این آور ایکسرسائز ڈیلی کرنی چاہیے تاکہ اس کی باڈی فٹ رہے اور وہ صحت مند زندگی گزار سکے. اور دوسرا یہ کہ عورت کو چاہیے کہ مناسب کھانا کھائے، اچھی نیوٹریشن حاصل کرے تاکہ اس کے بدن کے اندر طاقت رہے. بعض بچیاں سمارٹ ہونے کے شوق میں اتنی زیادہ ڈائٹنگ کرتی ہیں کہ ان کے لیے اٹھ کے کھڑے ہونا مشکل ہو جاتا ہے، پھر کہتی بھی ہے میں اٹھ کے کھڑی ہوتی ہوں تو میرا سر چکراتا ہے. پھر تیسرا پوائنٹ، ٹیک کیئر آف یور اپیئرنس، اپنی اپیئرنس کا خیال رکھنا چاہیے، مگر اس میں بھی ایک بجٹ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ خاوند کی ساری تنخواہ اسی کے اوپر اڑا دی جائے، مگر اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے. عورت کو چاہیے کہ دن میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ ضرور نہائے تاکہ جسم صاف ستھرا رہے اور نئے کپڑے یا صاف کپڑے جو ہیں وہ بدلے. پھر چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ نرشر انٹلیکٹ، کہ اپنے دماغ کو بھی خوراک پہنچانی چاہیے. اس لیے شادی شدہ عورت کو چاہیے کہ وہ کتابیں پڑھے اور ان کے بارے میں سوچے تاکہ اس کا جو برین ہے وہ کام کرتا رہے. پھر بی سافٹ اینڈ کمپیشنیٹ، یعنی لونگ. عورت کو چاہیے کہ نرمی ہو اس کی طبیعت میں اور اس کی طبیعت خاوند کے لیے لونگ ہونی چاہیے. پھر ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ ہسبینڈ کے ساتھ ایٹیچیوڈ ایسا رکھے کہ اس کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے خاوند اپنے دل کی ہر بات اس کے سامنے کھول دے. Your attitude should welcome husband to open up. یعنی ایٹیچیوڈ اتنا ہمدردی والا ہو، محبت والا ہو، پیار والا ہو کہ خاوند اپنے دل میں کوئی بات رکھ ہی نہ سکے، وہ اپنے دل کو اس کے سامنے اوپن اپ کر دے. پھر ایک نقطہ ہے مینرز کے بارے میں کہ بی پولائٹ اینڈ کورٹیس. پھر ایک نقطہ ہے کہ encourage your husband to spend time with male friends. ہسبینڈ کو کہنا چاہیے کہ وہ مردوں کے ساتھ اپنا وقت گزارے، جیسے جماعت کے ساتھ جائے اللہ کے راستے میں، یا مجالس کے اندر جائے، علماء کے درس قرآن، درس حدیث، ان محفلوں میں جائے. تو اپنے ہسبینڈ کو کہنا چاہیے. بعض ہسبینڈ گھر کے اندر لیٹے پڑے رہتے ہیں، سوئے رہتے ہیں، تو یہ ایک اچھی عادت نہیں ہے، اس سے انسان کی زندگی بگڑتی ہے. تو اس کو آپ انکریج کریں کہ بھئی آپ جائیں، فلاں مجلس میں جائیں، فلاں مجلس میں جائیں، تاکہ اس کو
باہر کی مجالس سے نفع اٹھانے کا موقع مل سکے۔ بعض عورتیں خامد کو گھر سے نکلنے ہی نہیں دیتی، یہ بھی بری چیز ہے۔ پھر جب ہسبینڈ باہر سے گھر آئے تو گریٹ یور ہسبینڈ وتھ اسمائل اینڈ ہگ اینڈ آئی کنٹیکٹ ایوری ڈے۔ یہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ ہسبینڈ جب باہر سے آئے تو اس کے ساتھ آئی کنٹیکٹ کرے، اسمائل کرے اور اس کو ریسیو کرے۔ کوئی بھی کام گھر میں کر رہی ہو، ڈراپ ایوری تھنگ اینڈ پرووائڈ وارم ویلکم، اپنے خامد کو وارم ویلکم دے۔ پھر 11واں پوائنٹ یہ ہے کہ عورت کے اندر سینس آف ہیومر بھی ہونی چاہیے، یعنی ایسی بات کرے کہ جس میں سینس آف ہیومر ہو۔ اس سے یہ کہ دل ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ جب میاں بیوی اکٹھا بیٹھ کے ہنستے ہیں، بات کرتے ہیں تو دل ایک دوسرے سے زیادہ جڑ جاتے ہیں۔ پھر عورت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ہسبینڈ کی نیڈز کو اینٹیسپیٹ کرے کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، پہلے سے سوچ کے۔ زندگی ایکٹیو ہونی چاہیے اور فن فیلڈ ہونی چاہیے۔ یہ فن فیلڈ لائف جو ہے یہ میرج کے لیے وٹامن کی مانند ہوتے ہیں۔ اور آخری نقطہ کہ عورت ہمیشہ اپنے آپ کو خادمہ ہی سمجھے، ہیو اے سرونگ ہارٹ۔ دل میں یہ فیصلہ کر دے کہ اللہ نے مجھے خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، میں کنواری ہوں تو مجھے اپنے باپ بھائی کی خدمت کرنی ہے، میں شادی شدہ ہوں تو مجھے اپنے ہسبینڈ کی خدمت کرنی ہے، اور ہسبینڈ اگر فوت ہو گیا، میں ماں بن گئی تو مجھے اپنے بچوں کی خدمت کرنی ہے۔ تو اللہ نے مجھے پیدا ہی خدمت کے لیے کیا ہے، لہٰذا خدمت کرنا ہی میری زندگی کا اعزاز ہے۔ پھر ازدواجی زندگی کے لیے ایک اور اہم بات کہ ڈو ناٹ بی کنٹرولنگ، کہ کنٹرولنگ نہ ہو۔ ذرا سی بات پہ عورت چاہتی ہے کہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے اسٹیئرنگ کو اپنے ہاتھ میں لے لے اور اپنی مرضی سے گاڑی چلائے۔ جو عورتیں گھر کا پورا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتی ہیں تو ان گھروں کے اندر پرابلم ہو جاتی ہے۔ کئی جگہوں پہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ کے بہاف پہ اس کی بیوی بات کر رہی ہوتی ہے، ہسبینڈ کو بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اور اگر کسی وقت ہسبینڈ لوگوں سے بات کر رہا ہے تو شی گیوز ڈس اپروونگ لکس، اس وقت چہرہ ایسا بناتی ہے، دیکھتی اس طرح سے ہے کہ جیسے یہ اس چیز کو ناپسند کر رہی ہے۔ اور تیسرا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسے انوسینٹ کوسچن پوچھتی ہے کہ جو کلیئرلی بتاتے ہیں کہ یہ ڈس اپروو کر رہی ہے اس چیز کو۔ پھر بعض عورتیں دے گیو کاؤنٹلیس انوانٹڈ سجیشنز، ان کو مشورے دینے کا شوق ہوتا ہے اور وہ کوئی ایک دو مشورے نہیں دیتی، کاؤنٹلیس انوانٹڈ سجیشن دے رہی ہوتی ہیں۔ اسی لیے اگر خاوند گروسری کے لیے چلا جائے تو اتنے عیب نکالیں گی اس میں، اتنے کہ بندے کا دل چاہے گا کہ اگلی دفعہ میں نے جانا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح عورت اگر ساتھ ہو اور مرد ڈرائیونگ کر رہا ہو تو اللہ توبہ، اس مرد کی تو شامت ہی آ جاتی ہے۔ اب آپ نے بریک نہیں لگائی، اب آپ نے یہ نہیں کیا، اب آپ نے وہ نہیں کیا۔ بھئی اگر وہ سیف گاڑی چلا رہا ہے اور چلاتا ہے تو اس کو چلانے دو، مگر ہوتا یہ ہے کہ خامد گاڑی چلا رہا ہوتا ہے اور بیوی بیٹھی خامد کو چلا رہی ہوتی ہے۔ اور اس کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ بعض عورتوں میں ایک بیماری ہوتی ہے، اس کا نام ہے ہیلپ سنڈروم، کہ ہر کام میں خواہ مخواہ پنگا لینا، اس میں دخل اندازی کرنا اور اپنا مشورہ دینا۔ یہ ہیلپ سنڈروم جو ہے اس کی وجہ سے پھر میاں بیوی کی ایکویشن خراب ہو جاتی ہے۔ اور ایک بیماری کا نام ہوتا ہے مدر کمپلیکس۔ تو کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو بھی ایک بڑی عمر کے چائلڈ کی طرح ڈیل کرتی ہیں۔ اگر عورتیں چاہیں کہ ہم بہترین بیوی بن کر رہیں تو ان کو چاہیے کہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کی تفصیل پڑھیں اور دیکھیں کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی اچھی بیوی تھیں۔ چنانچہ مالدار تھیں اور بہت عزت تھی سوسائٹی میں ان کی، لیکن جب شادی ہوئی تو انہوں نے اپنا پورا مال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں ڈال دیا، اپنا غلام بھی نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا، ایک قربانی دے کے بتا دیا کہ وہ اپنے ہسبینڈ سے کتنی محبت کرتی ہیں۔ پھر جس وقت میں ساری دنیا مخالفت کر رہی تھی، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہی تھیں کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا اور وہ ایمان لے کے آئیں۔ یعنی نبی علیہ السلام کو انہوں نے بہت آڈ وقت کے اندر سپورٹ کیا۔ پھر نبی علیہ السلام پر جب پہلی وحی اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرائے ہوئے واپس گھر تشریف لائے اور آپ فرما رہے تھے زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ تو انہوں نے اس وقت پوچھا نبی علیہ السلام سے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے ایسے کہیں مجھے موت ہی نہ آ جائے۔ تو اس پر خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا تھا، انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں،
اور آپ مہمان نوازی کرنے والے ہیں، وَتَقْسِبَ الْمَعْدُومَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، یعنی نبی علیہ السلام کی اچھائیاں گنوائیں کہ آپ تو اتنے اچھے اخلاق والے اور اتنے اچھے کام کرنے والے ہیں، واللہ اللہ کی قسم، ما یخزیک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی جو ہے ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ ہوتا ہے بیوی کا کانفیڈنس کہ اس نے کہا کہ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع ہونے دے۔ اچھا، پھر بات یہیں ختم ہو جاتی ہے کہ مارل سپورٹ تو انہوں نے دے دی، مگر خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اتنی اچھی بیوی تھیں کہ وہ اس بات پہ رکی نہیں ہے، بلکہ اس سے اگلے دن پھر ان کے رشتہ داروں میں ایک ایسے عالم تھے جو کتاب کے عالم تھے، پہلی کتابوں کے عالم تھے، ورقہ بن نوفل، تو وہ اس کے پاس گئیں اور نبی علیہ السلام کو ساتھ لے گئیں اور ان کو جا کے کہا کہ آپ دیکھیں آپ کے چچا کا بیٹا کیا کہتا ہے، یعنی میرے ہسبینڈ آپ سے کیا بات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، میرے اوپر غار حرا میں اس طرح ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھے یہ پیغام دیا۔ اب جب نبی علیہ السلام نے اسے پوری صورتحال بتائی تو اس نے تصدیق کی کہ ھذہ الناموس الذی، یہ وہی ہے فرشتہ جیسے موسیٰ علیہ السلام پہ بھی اترتا تھا، تو آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں اور آپ پر وحی اتری ہے۔ پھر انہوں نے نبی علیہ السلام کو یہ بات بھی بتائی کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے حیران ہو کے پوچھا، کیا میری قوم مجھے اس شہر سے نکال دے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، دین کے معاملات میں ایسی باتیں انسان کو پیش آتی ہیں، اے کاش اگر میں اس وقت زندہ ہوتا تو میں آپ کی ضرور مدد کرتا۔ تو ان سے بات کر کے نبی علیہ السلام، تو جو اچھی بیویاں ہوتی ہیں وہ خود بھی مارل سپورٹ دیتی ہیں، اور پھر اگر دیکھتی ہیں کہ فلاں کام سے میرے ہسبینڈ کے دین کو تسلی ہو جائے گی تو ان کے پاس بھی لے کے گئی خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے وہ اتنی سپورٹیو تھیں کہ ہر قدم پہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سپورٹ حاصل ہوتی تھی۔ پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی محبت تھی نبی علیہ السلام کے دل میں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے محبت میں، ناز میں آ کے یہ کہہ دیا کہ میں اتنی چھوٹی عمر کی نوجوان بیوی ہوں آپ کی، آپ کیوں خدیجہ کبریٰ ایک بوڑھی عورت کو یاد کرتے ہیں؟ تو جب میں نے یہ کہا تو نبی علیہ السلام کے چہرے انور کے یعنی اوپر جو اثرات تھے وہ بدل گئے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، عائشہ تم خدیجہ کے بارے میں مجھ سے بات مت کرو، اللہ نے اس کی محبت میرے دل میں اتار دی ہے۔ اور وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب کبھی کوئی قربانی کرتے تھے تو جانور کے گوشت میں سے خدیجہ کبریٰ عنہا کی سہیلیوں کے لیے بھی جو حصہ نکالا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ خدیجہ کبریٰ عنہا کی بہن ملنے کے لیے آئی اور ان کی آواز نبی علیہ السلام نے سنی تو نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن کی آواز سنی تو وہ آواز خدیجہ کبریٰ عنہا کی مانے تھی، چونکہ بہنوں کی آوازیں ملتی ہیں۔ تو آواز سن کے نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو کا آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی علیہ السلام کے دل میں ان کی کس قدر زیادہ محبت تھی۔ تو جو اچھی بیوی ہے وہ ایسی بن کے رہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی خاوند اس کو یاد کرے اور روئے۔ اور آج جو عورتیں چاہتی ہیں کہ جی ہمیں تو خاوند توجہ نہیں دیتے اور بات نہیں کرتے، وقت نہیں دیتے، یہ نہیں کرتے، وہ اگر ذرا سوچیں تو انہوں نے گھر کا حال ایسا بنایا ہوتا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے گھر کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے۔ تو اپنے ایشوز کو محبت پیار کے ساتھ سمیٹنا چاہیے اور پوزیٹیو تھنکنگ رکھنی چاہیے اور اپنے خاوند کو رسپیکٹ دینی چاہیے، اس کو ہیلپ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ گھروں کے اندر ازدواجی زندگی خوشگوار بنا دے، اور جتنے بھی لوگ پریشان ہیں، ہسبینڈ بیویوں سے پریشان ہیں، ان کی پریشانی ختم ہو جائے، بیویاں اپنے ہسبینڈ کی طرف سے پریشان ہیں، اللہ ان کی بھی پریشانی ختم کر دے۔ اور اس سلسلے میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کو بھی پڑھیں تو اس سے بھی پتہ چلے گا کہ وہ اپنے شوہر سے کتنی محبت کرتی تھیں اور کتنا ان کی جو ہے سپورٹیو تھیں۔ چنانچہ عائشہ رضی تو بہت اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا جانتی تھیں، وہ نبی علیہ السلام کے سامنے اپنی محبت کا اظہار بھی بڑے پیارے لفظوں میں کر دیا کرتی تھی۔ چنانچہ مشہور اشعار ہیں، ثم وللآفاق شمس، انہوں نے یہ کہا کہ ایک میرا سورج ہے اور اے جہان ایک تیرا سورج ہے، لیکن تیرا سورج دن میں طلوع ہوتا ہے
اور میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے، چونکہ نبی علیہ السلام عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد گھر تشریف لایا کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں اے جہان تیرا سورج دن میں طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج تو عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ اور فرماتی تھی کہ ایک فرق ہے، اے جہان تیرے سورج پہ ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ اس کی روشنی ماند پڑ جائے گی، اور میرے سورج کو اللہ نے وہ نور دیا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ آج ہے کوئی بیوی جو اپنے خاوند کے ساتھ محبت کا اظہار اس طریقے سے کرے؟ جتنا بھی خاوند اچھا بن کے رہنے کی کوشش کرے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات کا ایشو بنا کے اس کی تمام اچھائیوں کو مٹی میں ڈال دیتی ہیں، اور بس اس کو یوں محسوس کرواتی ہیں کہ اس سے برا انسان تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ تو بیویوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کام کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے، بگاڑنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی، یہ عورتوں کے لیے ایک روشنی کا مینار ہے۔ جو عورت چاہتی ہے کہ میں اچھی بیوی بن کے رہوں تو اسے ان امہات المومنین کی زندگیوں کو پڑھ کے پھر اپنے خاوندوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے۔ فاطمہ بن عبد الملک یہ عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کی بیوی تھی۔ اس کے باپ بھی بادشاہ تھا، اس کا دادا بھی بادشاہ تھا، اس کے بھائی بھی بادشاہ تھے، اس کا خاوند بھی بادشاہ بنا۔ یہ ایک ایسی عورت تھی کہ جس کے قریب کے سارے محرم مرد جو تھے وہ بادشاہ بنے، صحیح معنوں میں شہزادی تھی، لیکن اس نے عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اتنا کوآپریٹ کیا کہ حیران ہوتے ہیں کہ بیویاں اپنے خاوندوں کی خاطر اتنا کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ چنانچہ عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی بیوی سے بات کی کہ دیکھو تمہارے پاس بہت سونا ہے، جیولری ہے، اور یہ سب کچھ بیت المال سے تمہیں دیا گیا ہے، تو میری نظر میں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بیت المال کا حق ہے۔ تو اب تمہارے پاس دو چوائس ہیں، ایک تو یہ کہ تم اس جیولری کو رکھنا چاہتی ہو تو مجھ سے الگ ہو جاؤ اور اپنی زندگی گزارو، اور دوسری چوائس یہ ہے کہ یہ اپنی جیولری ساری تم بیت المال میں واپس کر دو اور میرے بیوی بن کے زندگی گزارو۔ تو فاطمہ نے کہا کہ یہ جیولری کیا، اس سے یہ کئی گنا زیادہ جیولری بھی ہوتی تو یہ میں دے دیتی، مگر میں آپ کا ساتھ کبھی نہ چھوڑتی۔ تو ایسی بیوی کے جو ناز و انداز کی پلی ہوئی ہو، وہ اپنا سارا مال قدموں میں ڈال دے اور اپنے خاوند کے ساتھ رہنے کو ترجیح دے، یہ وفادار بیویاں، اچھی بیویاں، مثالی بیویاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب عورتوں کو گھر میں مثالی بیوی بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ امتحان کا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ مختلف حالات بھیج کر ان کو آزماتے ہیں، کبھی خوشی دے کے آزماتے ہیں، کبھی غم دے کے آزماتے ہیں، کبھی صحت، کبھی بیماری۔ تو خوشی، غمی، صحت، بیماری، نفع، نقصان، یہ 6 ایسے حالات ہیں کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی حال بندے کے اوپر ضرور ہوتا ہے، مگر یہ سب آزمائشیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوشی دیتے ہیں آزمانے کے لیے، کیا یہ میرا بندہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ غم دیتے ہیں آزمانے کے لیے کہ یہ بندہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ لیکن یہ آزمائش کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم ضرور بھی ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ تو اس لیے آزمائش کی جگہ ہے، یہاں آزمائش تو ہر بندے کی ہونی ہی ہے، مگر ایک نقطہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے مشائخ نے لکھا ہے کہ غم کے حالات میں اکثر لوگ پاس ہو جاتے ہیں کیونکہ صبر کر لیتے ہیں۔ عوام الناس بھی کہہ دیتے ہیں اے اللہ کی مرضی، جوان لڑکی تھی، خاوند فوت ہو گیا، اب اس سے بڑا غم اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے، لیکن اس سے پوچھیں تو آگے سے جواب دے گی جو اللہ کی مرضی۔ اس کا مطلب وہ کامیاب ہو گئی کہ اس نے اللہ کی رضا سے اپنے آپ کو راضی کر دیا۔ لیکن جو خوشی کے حالات ہیں ان میں اکثر لوگ فیل ہو جاتے ہیں کہ خوشی نے شکر ادا کرنا ان کو یاد نہیں رہتا۔ تو خوشی زیادہ مشکل امتحان ہے بنسبت غم کے، تاہم صحت ہو یا بیماری ہو، انسان ہر حال میں اپنے رب سے راضی رہے۔ جو آدتی حکم ہے اس میں فرماتے ہیں کہ جب تک تو اس دنیا میں ہے قدورتوں کے پیش آنے کو کچھ عجب خیال نہ کر، یعنی اس پہ تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ جی ہمیں پریشانی آ گئی ہے، جو پریشانیوں کا گھر، تو پریشانی تو آنی ہے۔ تو جب تک تو اس دنیا میں ہے قدورتوں کے پیش آنے کو کچھ عجیب خیال نہ کر، کیونکہ دنیا نے اسی چیز کو ظاہر کرنا ہے جو اس کا وصف ہے، یعنی برتن سے وہی نکلتا ہے جو برتن کے اندر موجود ہوتا ہے۔ کل اناء یترشح بما فیہ۔ اب دنیا میں چونکہ ہے ہی قدورتیں، وہ قدورتیں ہی ظاہر ہوں گی، پریشانیاں ہی ظاہر ہوں گی، یہ ہے جو پریشانی کا گھر۔ وہ جگہ جہاں کوئی پریشانی نہیں اس جگہ کو جنت کہتے ہیں،
اور وہاں ابھی داخل نہیں ہوئے۔ جب جنتی جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو وہ کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ اب ہم سے حزن چلا گیا، غم چلا گیا۔ جنت میں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو دنیا تو ہے ہی پریشانیوں کا گھر، اس لیے دنیا میں اگر کوئی پریشانی آئے تو اس پہ بہت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو برداشت کر لینا چاہیے، یہ سوچتے ہوئے کہ یہاں تو یہ سب کچھ ہوگا ہی صحیح۔ صحابہ کرام ایک فقرہ اکثر کہا کرتے تھے کہ استقبال المصائب بالتجمل، کہ جب مصیبتیں آئیں تو ان کو اچھے طریقے سے ان کا استقبال کرو، ومواجہۃ النعم بالتذلل، اور اگر اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کرے تو بڑی عاجزی کے ساتھ ان نعمتوں کو آپ حاصل کریں۔ یعنی جب نعمتیں ہوں تو طبیعت کے اندر اس وقت عاجزی ہونی چاہیے، جھکنا چاہیے کہ اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور اگر پریشانی آئے تو پھر تحمل کے ساتھ، تجمل کے ساتھ اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ بہت لوگوں پہ بہت طرح کی پریشانی آتی ہیں، لیکن ایک بات پکی ہے کہ ہمیں اللہ نے جس حال میں رکھا ہے وہ بہت بہترین حال ہے۔ ہر بندے کو اللہ نے بہترین حال میں رکھا ہوا ہے۔ ایک صاحب تھے تو وہ پریشان تھے کہ جی میں تو بہت پریشان ہوں، تو ان کو کہا گیا کہ اچھا بھائی آپ ایسا کرو کہ پورے شہر میں جو آپ کو سب سے بہترین حال میں آدمی نظر آتا ہے نا، تم اس کی جیسی دعا مانگ لو۔ وہ پورے شہر میں گیا، اس کو ایک جگہ ایک جیولر نظر آیا جس کی دکان پہ گاہکوں کا تانتا بندھا ہوا تھا، بہت لوگ تھے خریدار، اور وہ اپنی جیولری بیچ رہا تھا، پیسے کما رہا تھا، اور اس کے 4-5 بیٹے تھے بہت خوبصورت نوجوان جو اس کا ہاتھ بٹا رہے تھے۔ اب اس بندے نے فیصلہ کیا کہ یہ شہر کا سب سے زیادہ خوش قسمت انسان ہے، میں اس جیسا بننے کی نیت کرتا ہوں۔ چنانچہ جب اس نے دل میں سوچ لیا تو چاہتا تھا کہ میں دعا مانگوں، پھر خیال آیا کہ میں اس سے پوچھ تو لوں کہ یہ کیسی زندگی گزار ہے۔ تو اس نے جا کے اس سے پوچھا کہ سنائیں جی آپ کی زندگی کیسی ہے؟ اس نے کہا کہ خدا کا واسطہ یہ کبھی دعا نہ کرنا کہ میرے جیسا بری قسمت والا انسان دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے پوچھا کہ بھئی آپ کی بری قسمت کیا؟ اتنا آپ کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، عزت ہے لوگوں کی نظر میں، اتنا بڑا مکان ہے اور ہر چیز کی آپ کے پاس سہولت ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ میرے جیسا بدقسمت کوئی نہیں ہوگا؟ اس نے کہا ہاں، جو میرے ساتھ گزر رہی ہے وہ میں نہیں بتا سکتا۔ اس نے کہا پھر بھی بتا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں تھوڑا کام کرتا تھا، کام اتنا زیادہ شروع میں نہیں تھا، تو ایک موقع پہ بیمار ہو گیا۔ اب جب بیمار ہو گیا تو نہیں، میرا کام اچھا چل رہا تھا، ایک موقع پہ میری بیوی بیمار ہو گئی۔ اب جب وہ زیادہ بیمار ہوئی تو میں اس کے پاس اس کی عیادت کے لیے بیٹھا ہوا تھا، اور میں اس سے محبت کی باتیں کر رہا تھا کہ مجھے آپ سے اتنی محبت ہے اور اتنی ہے۔ وہ خوبصورت تھی، اچھی شکل کی تھی۔ اس دوران اس نے مجھے کہا کہ ہاں میں تو اب مر رہی ہوں، تو میں جیسے ہی مروں گی تو دوسری شادی کرے گا اور تو اپنی زندگی گزارے گا، مجھ سے تمہیں کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ نہیں میں تمہارے بعد دوسری شادی نہیں کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا میرے بعد دوسری شادی نہیں کرو گے، اس کی کوئی مجھے یعنی کوئی ثبوت پیش کرو۔ کہتے ہیں کہ اس کی محبت میں اس قدر گرفتار تھا کہ ہمارے قریب کوئی حکیم رہتا تھا، تو میں نے اس سے جا کے کہا کہ بھئی مجھے کوئی ایسی دوائی کھانی ہے کہ جس کے بعد میرے اندر عورت کی جو طلب ہے وہ ہی ختم ہو جائے، شہوت ہی ختم ہو جائے۔ تو اس نے مجھے ایک دوائی دے دی اور میں نے اس بیوی کو دکھا کے وہ دوائی کھا لی۔ اس کو کھانے کے بعد میں نامرد ہو گیا، مگر اللہ کو منظور تھا، بیوی صحت مند ہو گئی۔ اب جب کچھ عرصہ وہ صحت مند رہی تو اس نے مجھ سے مطالبہ شروع کر دیا کہ بھئی تم میرے خاوند ہو تو میری ضرورت کو پورا کرو۔ اب میں ضرورت پورا کرنے کے قابل نہیں تھا، تو وہ پھر اس کے اندر بغاوت آ گئی، وہ دین سے بھی دور ہو گئی، اور اس نے ادھر ادھر حرام کے تعلقات پیدا کر لیے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو 5 بیٹے تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ میرے نہیں ہیں، یہ میری بیوی کے ہیں، مگر ہیں غیر مردوں سے۔ اب میں جب ان 5 کی شکلیں آنکھوں سے دیکھتا ہوں نا روزانہ بیٹھ کے، تو جو میرے دل سے گزرتی ہے تم اس کی تکلیف کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو کبھی دعا نہ کرنا کہ تم میرے جیسے بن جاؤ، اللہ تمہاری قسمت اچھی کرے، میرے جیسی نہ کرے۔ تو دیکھو اس بندے نے اپنی طرف سے سمجھا تھا کہ یہ سب سے دنیا یعنی شہر کا خوش قسمت انسان ہے، اور اس کو کیا پتا تھا کہ اس انسان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، اس کے دل پہ کیا دکھ ہے، کیا غم ہے۔ تو ہر بندہ سمجھتا ہے کہ جی بس میں بہت دکھی ہوں، دوسرے تو سب اچھے ہیں۔ نہیں، ہر ایک کی اپنی زندگی ہوتی ہے۔
بس اللہ سے یہ دعا مانگو کہ اللہ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے اللہ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے، شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے ہمیں بہترین حال میں رکھا ہوا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم نے تو دنیا کے اندر آ کے غم کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ سچی بات کروں نا، ہم نے تو غم کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ چھوٹی موٹی چیزیں یہ کیا ہوتی ہیں، اس کو غم تھوڑا کہتے ہیں۔ جو دنیا میں لوگوں پہ غم بیتے ہیں، اگر کبھی اس کی سٹوریاں سننے لگے تو حیران ہی ہو جائیں۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت تھی، طواف کر رہی تھی اور طواف کے دوران کہتی تھی اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی، اے اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی۔ تو ایک آدمی نے یہ سنا تو بڑا حیران ہوا، اس نے اس سے پوچھا کہ تو کیوں کہتی ہے کہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی، میں اس حال میں بھی آپ سے راضی؟ اس نے کہا کہ میں طواف ختم کر لوں گی نا تو میں تمہیں اپنا واقعہ سناؤں گی۔ چنانچہ اس عورت نے اپنا واقعہ سنایا کہ میرے 3 بچے تھے، میں گھر کے اندر ایک دن تنور پہ روٹیاں پکا رہی تھی، تو میرے بڑے 2 بچے جو تھے وہ گھر میں کھیل رہے تھے کمرے میں، اچانک مجھے شور کی آواز آئی۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے جب شور سنا تو میں وہیں سب کچھ چھوڑ کے تنور پر آٹا روٹیاں تو میں کمرے کی طرف بھاگی۔ جب کمرے گئی تو میں نے ایک عجیب تماشا دیکھا کہ اس سے 1-2 دن پہلے میرے خاوند نے گھر میں بکری کو ذبح کیا تھا، اور جس چھری سے بکری کو ذبح کیا تھا وہ اس نے کمرے میں رکھی تھی۔ تو میرے دونوں بچے کھیلتے کھیلتے ان میں سے ایک نے دوسرے کو کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ ابو نے بکری کو کیسے ذبح کیا تھا؟ تو دوسرا کہتا ہے مجھے تو نہیں پتا۔ وہ کہتے ہیں اچھا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کیسے ابو نے ذبح کیا تھا۔ تو میرا درمیان والا بیٹا جو تھا وہ زمین پر لیٹ گیا اور بڑے لڑکے نے اس چھری کو اٹھا لیا۔ اب وہ چھوٹا بچہ تھا اور اس کو پتہ نہیں تھا کہ چھری کتنی تیز ہے، چنانچہ اس نے اس کے گلے پہ جو چھری چلائی تو گلا تو فوراً کٹ گیا اور خون تو فوراً چھوٹنے لگا۔ اب جب خون نکلا تو شور ہوا اور میں بھاگی ہوئی آئی تو میں نے دیکھا کہ میرا بچہ خون میں لت پت پڑا تھا اور اس کی جان نکل چکی تھی۔ اب میں نے سوچا کہ میرا بڑا بیٹا کہاں ہے جس نے یہ حرکت کی تھی؟ وہ ڈر کے بھاگ گیا تھا اور کہیں چھپ گیا تھا۔ کہنے لگی میں نے اسے دوسرے کمروں میں دیکھا تو کہیں نظر نہیں آیا۔ جب صحن میں آئی تو وہاں میں نے تنور کے لیے کچھ لکڑیاں رکھی ہوئی تھیں، ان لکڑیوں کے پیچھے وہ جا کے چھپا تھا۔ کہنے لگی میں نے پیچھے سے اس کو جا کے جب دیکھا تو اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب میں قریب گئی تو مجھے پتا چلا کہ اس جگہ کے اوپر ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ یہ بچہ چھپنے کے لیے جب لکڑیوں کے پیچھے گیا، سانپ نے اس کو ڈسا اور یہ بھی وہاں مرا پڑا تھا۔ کہتے میں اس کی لاش اٹھا کے لائی، ایک بچے کو ایک چارپائی پہ لٹایا اور دوسرے بچے کو دوسرے چارپائی پہ لٹایا۔ پھر اس کے بعد میں نے فیل کیا کہ میرا تیسرا چھوٹا بیٹا جو کرالنگ کرتا تھا، ریگتا تھا، وہ کہاں ہے؟ وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ کہنے لگی میں اٹھ کے جب تنور کی طرف آئی تو میں نے دیکھا کہ اس نے کرال کیا اور وہ تنور کے اندر گر چکا تھا۔ تو میں نے اپنے زندہ بیٹے کو آگ کے اندر پورا جلتا ہوا دیکھا اور وہ بھی فوت ہو گیا تھا۔ تو میں نے تینوں بیٹوں کی لاشوں کو چارپائی پہ رکھا، پھر ان کو نہلایا، ان کو کفن دیے۔ جب تینوں کے جنازے ایک دن میں گھر سے نکلے تو میں عمرے کے ارادے سے آ گئی۔ اب میں طواف کر رہی ہوں اور اپنے اللہ کو کہہ رہی ہوں اے اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں۔ آپ ذرا غور کیجیے اس ماں کے دل پہ کیا بیتی ہوگی کہ ایک دن میں جس کے 3 بیٹوں کا جنازہ گھر سے نکلے اور پھر وہ طواف کرتے ہوئے کہہ رہی ہے اے اللہ میں اس حال میں بھی آپ سے راضی ہوں۔ تو ہم نے کہاں غم دیکھے ہیں، کہاں تکلیفیں دیکھی ہیں؟ ہم نے نہیں دیکھی۔ ہمیں تو اللہ نے بہت سہولت کی زندگی دی ہے، بہت آسانیوں کی زندگی دی ہے۔ ہم تو جتنا شکر ادا کریں اتنا کم بنتا ہے۔ چنانچہ بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ تھا، تو جب اس سے فرنگیوں نے حکومت کو چھینا تو انہوں نے اس کی دعوت کی، اس کو قید کیا اور پھر اس کی دعوت کی، اور دعوت میں انہوں نے اس کے سامنے دسترخوان پہ جیسے کھانے کے برتن نہیں ہوتے ڈھکے ہوئے، یہ کھانے کے برتن رکھے۔ تو بہادر شاہ ظفر سمجھا کہ میرے لیے کھانا رکھ دیا گیا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ 10 یا 11 اس کے بیٹے تھے اور اتنے ہی برتن تھے۔ وہ ایک برتن سے کور اٹھاتا تھا، ایک بیٹے کا سر اس میں نظر آتا تھا، پھر دوسرا اٹھایا دوسرے بیٹے کا سر، تیسرا، جتنے بیٹے تھے اتنے سر اس کو دسترخوان کے اوپر رکھے ہوئے انہوں نے دکھائے فرنگیوں نے۔ آپ بتائیں اس باپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ جس نے ایک وقت میں اپنے 10-11 جوان بیٹوں کے سر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اسی پر تو اس نے اشعار لکھے تھے، نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے میں وہ ایک مشت غبار ہوں۔ کوئی مجھ پہ دیپ جلائے کیوں، کوئی مجھ پہ پھول چڑھائے کیوں، کوئی مجھ پہ آنسو بہائے کیوں، میں وہ بے کسی کا مزار ہوں۔ میرا رنگ روپ بدل گیا، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا،
جو چمن خزاں سے اجڑ گیا میں اسی کی فصل بہار ہوں. تو چمن خزاں سے اجڑے ہیں اس دنیا میں. ہمیں کیا پتا کیا کیا ہوا ہے دنیا میں. ذرا حالات تو پڑھ کے دیکھیں. بادشاہوں کے پورے پورے خاندان کو ان کے سامنے ذبح کیا گیا. آپ کبھی کربلا کے حالات دیکھیں نا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو، نوجوانوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھا. کوئی آسان کام نہیں ہوتا. ہمارے گھر کے چھوٹے سے بچے کو کوئی خراش آ جائے نا، ہمارا دل تڑپ اٹھتا ہے اور ہم بار بار فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئے، ڈاکٹر نے ٹریٹمنٹ دے دی، ڈاکٹر نے کیا کہا. جب تک تسلی نہیں ہو جاتی اس وقت ہم پوچھتے رہتے ہیں. ایک چھوٹی سی خراش آئی ہے اور وہاں تو زندگیوں کے معاملات ہو گئے. تو ہم نے تو سچی بات ہے غم کو دیکھا ہی نہیں ہے. سچی بات یہی ہے. یہ چھوٹے موٹے حالات جو گھروں میں پیش آ جاتے ہیں یہ کوئی غم تھوڑے ہیں. یہ تو دنیا ہے اور دنیا میں تو یہ ہوگا. اگر کوئی بندہ بس کے اندر سفر کرے اور پھر کہے مجھے تو جھٹکے لگ رہے ہیں، تو بھائی بس کے اندر بیٹھ کے سفر کرو گے تو جھٹکے تو لگیں گے. کوئی ہوائی جہاز کے اندر آپ تھوڑا سفر کر رہے ہیں کہ جو بالکل سموتھ فلائٹ ہوگی، بس ہو اور کچی سڑک ہو تو جھٹکے تو لگتے ہی ہیں. یہ دنیا کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ یہ دنیا کی بس ہے، زندگی کی بس ہے اور دنیا کی یہ کچی سڑک ہے جس کے اوپر جھٹکے ہر کسی کو لگتے ہیں. ہر بندہ یہاں پریشان، آج ایک پریشانی کل دوسری پرسوں تیسری، اور انسان لگوٹ باندھ کے نکلتا ہے کہ اب میں پریشانیوں کو ختم کر دوں گا. پہلی ختم ہوتی ہیں، نئی اوپر سے اور آ جاتی ہیں. تو ہم پریشانیوں کو ختم بھی نہیں کر سکتے. بس ایک ہی اس کا حل ہے کہ ہم ان پریشانیوں کے اوپر صبر کریں. ہاں پریشانیاں اللہ سے مانگنی نہیں چاہیے. ہم پریشانیوں کے قابل نہیں، آزمائش کے قابل نہیں ہیں. ہم پریشانیاں مانگے نہیں، لیکن اگر آ جائیں اللہ کی طرف سے تو بس اس پر صبر کرے. صبر دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ صبر علی الاطاعہ، اطاعت کے لیے صبر کرنا. مثال کے طور پہ نیند بہت آ رہی ہے اور دل چاہتا ہے کہ سو جائیں، اور تہجد کی نماز جانے والی ہے یا فجر کی جماعت جانے والی ہے تو انسان اٹھتا ہے اس وقت. اب یہ جو مشقت اٹھانی پڑتی ہے نا اٹھنے کی، اس کو صبر علی الاطاعہ کہتے ہیں کہ یہ اطاعت کے لیے انسان کو صبر کرنا پڑا. تو اطاعت کے لیے، نیکی کرنے کے لیے بھی بندے کو صبر کرنا پڑتا ہے. جیسے آپ لوگ روزے رکھ رہے ہیں، اب روزے کا رکھنا یہ مشقت ہوتا ہے، پیاس ہوتی ہے اور بھوک ہوتی ہے، مگر برداشت کرنی پڑتی ہے. اس کو صبر علی الاطاعہ کہتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے صبر عن المعصیہ، کہ گناہوں سے رکنے کے لیے صبر کرنا. مثلا ایک آدمی پر شہوت تو سوار ہے مگر وہ اس ٹیمپٹیشن کو برداشت کرتا ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا، تو یہ صبر عن المعصیہ ہے. جیسے سیدنا یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے کہا تھا قالت ہی تلک قال معاذ اللہ، انہوں نے کہا تھا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں یہ گناہ نہیں کر سکتا. تو یہ دو طرح کا صبر ہے جو بندے کو کرنا پڑتا ہے. نیکی کرنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے اور گناہوں سے بچنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے. لیکن یہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو اللہ کی طرف سے بہترین اجر ملے گا. ہر عمل کے اجر کا کوئی نہ کوئی حد ہے، لیکن صبر والے کے اجر کی کوئی انتہا نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ان کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اجر عطا فرمائیں گے. اتنا اجر دیں گے کہ وہ لوگ بس بس کریں گے، ان کو اتنا راضی کریں گے. اس لیے جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے چاروں طرف سے ان کا استقبال کرنے کے لیے آئیں گے. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم، وہ کہیں گے تم پر سلامتی ہو، تم نے دنیا کے اندر صبر کیا، گناہوں سے بچنے کے لیے بھی صبر کیا، نیکی کرنے کے لیے بھی صبر کیا. بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تو سلامتی ہو سلامتی ہو، ان کو فرشتے کہیں گے. ہم اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کریں نا تو سلام علیکم کا ترجمہ بنے گا اور تمہیں مبارک ہو، تمہیں شاباش ہو. سلام علیکم کا ترجمہ بنے گا اور تمہیں شاباش ہو، تم سلامت رہو. ہم نہیں کہتے اے بچے جیتے رہو، تو جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی کو جیتے رہو تمہیں شاباش ہو، تو سلام علیکم کا بالکل یہی معنی ہے. فرشتے یہ کہیں گے اوے جیتے رہو، تم کتنی اچھی زندگی گزار کے آئے، تم صبر کی زندگی گزار کے آئے. فنعم عقبی الدار، اب اللہ نے کتنا اچھا تمہیں گھر عطا فرما دیا. تو صبر والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اجر بہت دیتا ہے اور جنت میں بھی ان کو بہت اجر ملے گا. ہمیں اپنے اندر یہ صبر کی صفت پیدا کرنی چاہیے. صبر تو اتنا بھی نہیں کہ اگر سامنے سے کوئی ناگوار لفظ سننے کو مل جائے نا تو ہم اپنے غصے کو برداشت کر لیں، ہمارے اندر اتنا بھی صبر نہیں ہے.
معمولی سی بات کا برداشت کرنا ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ دونوں دوست جو ہے وہ بیت بھی ہیں، نیک بھی ہیں، سب کرتے ہیں، پھر آپس میں الجھتے بھی ہیں. کیوں الجھتے ہیں؟ اس لیے الجھتے ہیں کہ صبر نہیں ہے نا، برداشت نہیں ہے، تو برداشت کو بڑھانا پڑتا ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت مصائب برداشت کیے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو بڑا رتبہ اور درجہ عطا فرمایا. یہ مصائب تو اتنے آتے ہیں کہ ایک ایسا وقت آتا ہے مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، کہ ایمان والے اور ان کے ساتھ جو اللہ کے رسول تھے وہ بے اختیار پکار اٹھے کب اللہ کی مدد آئے گی. یعنی اتنا اللہ تعالیٰ بندے کو اس معاملے میں آزماتے ہیں، خوب رگڑا دیا جاتا ہے، خوب اس کو گرل کیا جاتا ہے تاکہ یہ بندہ اونچے سے اونچے مرتبے تک پہنچ جائے. تو صحابہ کرام اور نبی علیہ السلام پکار اٹھے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی. پہلی امتوں کے جو صحابہ تھے ان کے اوپر کم مصیبتیں آئی تھیں، لیکن اس امت کے جو صحابہ کرام تھے ان کے اوپر بہت زیادہ مصیبتیں آئیں. چنانچہ پہلے امتوں کے لیے ایک لفظ استعمال ہوا وَزُلْزِلُوا، مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا. تو زلزلو کا لفظ بتا رہا ہے کہ ان کو خوب اچھی طرح جو ہے وہ آزمایا گیا، کرش کیا گیا، اچھی طرح رگڑا گیا ان کو. لیکن جب نبی علیہ السلام کے صحابہ کی بات آئی تو قرآن مجید نے 3 لفظ استعمال کیے، فرمایا وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. اب یہ 3 لفظ بتا رہے ہیں کہ صحابہ کرام پر جو آزمائش تھی وہ پہلی امتوں کی آزمائش سے بہت زیادہ تھی. پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ نے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو جو رتبہ دیا وہ پہلی امتوں کے صحابہ سے بہت اونچا رتبہ تھا. تو جس بندے کو تکلیف زیادہ ملتی ہے اس کو اللہ کے ہاں مقام بھی اونچا ملتا ہے، بڑا ملتا ہے. تو صبر کرنا چاہیے، بے صبری سے انسان اپنے اجر کو گنوا لیتا ہے.